بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت عمر بن الخطاب کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت عمر فاروق کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب نامی پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نامی پشت میں کعب کے دو بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ عمر عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عمر کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی متنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسل بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرح عمر ننیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ خاتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور مغیرہ اس درجہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلہ سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ دوستو، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ اول آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسی سے اسلام کی عزت دے۔ بعد از آن بذریعہ وحی آپ پر یہ منکشف ہوا کہ ابو جہل اسلام نہ لائے گا، تو اس وقت آپ نے خاص حضرت عمر کے لیے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، خاص عمر بن الخطاب سے اسلام کو قوت دے۔ حضرت عمر کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے جاذبانہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالے اس کے لیے میں 100 اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے بالمشافہ ابو جہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے کیا یہ کفالت اور ضمانت صحیح ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے قتل کے ارادہ سے تلوار لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بچڑا نظر پڑا جسے لوگ ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یکا یک دیکھتا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچڑے کے پیٹ میں سے پکار کر یہ کہہ رہا ہے: اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے، لوگوں کو شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ کو ہی یہ آواز دی جا رہی ہے اور میں ہی اس آواز کا مخاطب ہوں، لیکن عمر پھر بھی اپنے ارادہ سے باز نہ آئے اور آگے بڑھے۔ کچھ قدم چل کر قریش کا ایک شخص نعیم بن عبداللہ ملا اور پوچھا کہ اے عمر، اس دوپہر میں کس ارادہ سے جا رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ عمر نے کہا: میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی صحابی یعنی کہ بد دین ہو گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ بیٹھا ہے۔ نعیم نے کہا: آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید دونوں صحابی ہو چکے ہیں اور تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں؟ عمر یہ سنتے ہی غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ان کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے وہ حضرت عمر کی آہٹ سنتے ہی چھپ گئے۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا: شاید تم دونوں صحابی ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا: اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتلاؤ کیا کرنا چاہیے؟ بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمر ان پر جھپٹ پڑے۔ بہن شوہر کو چھڑانے کے لیے آئیں تو ان کو اس قدر مارا کہ چہرہ خون آلود
ہو گیا۔ اس وقت بہن نے کہا اے خطاب کے بیٹے تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے دشمن تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں اگرچہ تیری ناک خاک آلود ہو۔ حضرت عمر یہ سن کر کچھ شرمائے اور کہا کہ اچھا وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو بتلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو مکان کے کسی گوشہ میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور قرآن کریم کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ عمر اٹھے اور وضو یا غسل کیا اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اس پر حضرت عمر بے ساختہ بول اٹھے کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے۔ حضرت خباب نے عمر سے یہ سن کر کہا کہ اے عمر تم کو بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ عمر نے کہا اے خباب مجھ کو آپ کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب عمر کو ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چلے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوا کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ معلوم کر کے کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو، اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور مامون رہو گے، اور بحمد اللہ عمر کا قتل کر دینا ہم پر کچھ دشوار نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار سے اس کو قتل کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھول دیا گیا اور دو شخصوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بازو پکڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چھوڑ دو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے اسلام لا، اور یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک خدائے عز وجل تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے حاضر ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرت مسرت سے آواز بلند تکبیر کہی جس سے تمام اہل دار نے پہچان لیا کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ فرمایا اے محمد تمام اہل آسمان حضرت عمر کے اسلام سے مسرور اور خوش ہوئے۔ حضرت عمر اسلام لائے اور اسی وقت سے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علی الاعلان نمازیں پڑھنے لگے، اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہو گئی۔ اسی روز سے حق اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام فاروق رکھا۔ حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے اسلام کی ایسے شخص کو اطلاع دوں کہ جو بات مشہور کرنے میں خوب ماہر ہو تاکہ سب کو میرے اسلام کی اطلاع ہو جائے۔ چنانچہ میں جمیل بن معمر کے پاس گیا جو اس بات میں مشہور تھا اور کہا کہ اے جمیل تجھ کو معلوم بھی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ جمیل یہ سنتے ہی اسی حالت میں اپنی چادر کھینچتا ہوا مسجد حرام کی طرف بھاگا جہاں سرداران قریش جمع تھے۔ وہاں پہنچ کر بآواز بلند یہ کہا اے لوگو عمر صابی ہو گیا ہے۔ عمر فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے پہنچا اور کہا کہ یہ غلط کہتا ہے، میں صابی یعنی کہ بے دین نہیں ہوا، میں تو اسلام لایا ہوں اور یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب 39 مردوں اور 23 عورتوں کے حبشہ ہجرت کرنے کے بعد اسلام لائے۔ مسلمان اس وقت نہایت کمزور تھے، کعبہ میں نماز نہ پڑھتے تھے، مشرکین مکہ بے حد ایذا و تکلیف دیتے تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعبہ میں نماز پڑھنے کی درخواست کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مشرکین کا زور ہے اور مسلمان کم ہیں اور کمزور ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارا دین اسلام سچا ہے یا ان کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ پھر حضرت عمر نے دریافت کیا کہ خدا ہماری مدد کرے گا یا ان کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے جواب دیا کہ خدا ہماری مدد کرے گا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنے بتوں کی پرستش علانیہ کریں اور ہم خدا پرستی چھپ کر کریں اور پھر خدا ہماری مدد کرے گا، چلیں کعبہ میں نماز ادا کیجیے۔ جب تک عمر کے تن میں جان ہے کوئی شخص
آپ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک نہ سکے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کے کعبہ میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ پہلے تو مشرکین مکہ میں سے کسی نے دم نہ مارا اور پھر جس نے سر اٹھایا اس سے عمر بن الخطاب برسر جنگ ہوئے اور یہاں تک کہ کعبہ میں بلا خوف و خطر نماز ہونے لگی۔ دوستو اس طرح اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی بنی۔ عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اسی طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کے جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔